ہمیشہ سچی بات کی ہے۔ نواز شریف کے 3 دن پہلے جو اشتہار چھپا تھا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، کس نے ان کو آؤٹ کی ہے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جب یہاں آئے تھے، عوام نے جس طرح استقبال کیا تھا، ہمیں یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور انشاءاللہ وہ عوام کی دلوں کے دھڑکن بھی ہیں، اور وہ چوتھی دفعہ ہم نے تو ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم ایکسیپٹ کر لیا۔ اب لیکن نہیں دیکھیں، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ ووٹوں کا جو آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے، تو اس کا بھی حساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے چوتھی دفعہ وزیر اعظم میں۔ اب شہباز صاحب آپ کے تو ہیں، لیکن عوام کے وزیر اعظم کی بات آپ نے کی تھی نا، اشتہار جو آیا تھا جی ٹھیک ہے، تو اس کو کیوں کس نے روکا؟ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف صاحب کے قائد بھی میاں نواز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو پرپوز کیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو میں یہی اصل بات یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ ہم سب کے قائد، میاں صاحب کے قائد، مریم صاحب کے قائد میاں نواز شریف ہے۔ حکومت آ گئی، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی۔ پیج کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں، اس ملک کی خیریت ہونی چاہیے، حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سب کو مل کر چلنا چاہیے، تو اس ملک کی کامیابی اسی میں ہے۔ 2017 میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، جن لوگوں نے کیا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جج ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی، جی کیسے سر آپ نے بنائی؟ دیکھیں، وہ سچائی تھی۔ جج ارشد ملک کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، جو کچھ اس نے کہا وہ ثابت ہوا ہر جگہ۔ آپ دیکھیں، آنے والا وقت تھا، میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے میں نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویڈیو کیسے بنائی تھی؟ نہیں، وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے سچ بولا کہ میرے ساتھ زبردستی، انہوں نے تو بول دیا۔ ان کی ویڈیو کیسے آپ نے بنائی؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ بھائی وہ بتانا چاہتے تھے مجھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں نے کہنا کہ مطلب انہوں نے خود آپ کو کہا کہ میرا ویڈیو پہ دیکھیں، وہ رات کو سو نہیں سکتے تھے، وہ کہتے تھے میرے سے زبردستی فیصلہ کرایا گیا۔ آپ سے پھر کیسا رابطہ ہوا ان کا؟ نہیں، میں تو میرے بھائی ہیں عارف بٹ، اللہ ان کو جنت ہے، ہمارا ان کا تعلق 90 سے تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے نواز شریف کو سزا سنا دی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا جی، آپ مجھے بتائیں، آپ جو حالات ہیں کیا ہیں آپ کے سامنے۔ ان کو جب زبردستی ایک چیز، وہ آپ کو دیکھا کہ ویڈیو تھی، ان کو سزا جب وہ دے چکے تو وہ رات کو سوتے نہیں تھے، کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ ایک انصاف تھا جو سامنے آیا۔ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ کیا پرائیورٹی آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں کیا پرائیورٹی ہوتی ہے؟ میں دیکھیں، یہی میرے قائد نے اعتماد کیا، ہم نے سینٹ میں جا کے بھی اس قوم کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، ایک بات ہے، پاکستان کی مضبوطی صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ جج ارشد ملک نے کیوں سر ڈر کے فیصلہ دیا؟ کوئی ویڈیوز تھی ان کی؟ جج ارشد ملک نے یہ کہا تھا اس نے کہ میں نے یہ سزا دینی نہیں تھی، مجھ سے زبردستی دلائی گئی۔ یہ حکومت کتنا سال چلے گی؟ 5 سال پورے؟ انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی، انشاءاللہ 5 سال۔ اتنے مشکل معاشرے حالات ہیں، دیکھیں نا، حالات مشکل کا مقابلہ بھی جمہوریت میں ہی ہے، یہ 5 سال پورے کرے گی انشاءاللہ۔ مان نہیں رہی نا سر، جگہ جگہ جا رہے ہیں نون لیگ کے رہنما، لیکن عوام کا غصہ بہت ہے۔ السلام علیکم جی، دیکھیں اب جو دوبارہ گنتی ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے ہی لوگ جیت رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان، اس کے باوجود اس کی پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس کو جیل میں ہی ہونا چاہیے تھا، وہ امریکہ بھی جاتا تھا، کہتا تھا میں نواز شریف کا ایسے کر دوں گا۔ عوام تو میاں نواز شریف کے ساتھ تھی۔ اگر میاں 2018 میں کیا ہوا؟ تو وہ پھر وزیر اعظم ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کیا ہوا جب میاں صاحب کو عوام نے، پھر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوتے۔ ابھی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، کدھر ہے؟ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ عوام نواز شریف کے ساتھ، اگر نواز شریف کے ساتھ ہوتی تو پھر نواز شریف وزیر اعظم۔ میں نے آپ کو کہا کہ 2018 میں میاں صاحب کے ساتھ عوام تھی، جو ان کے ساتھ ایک وہ پوری کہتے ہیں نا کہ 2-3-4 لوگوں کا ایک تھا، وہ کنبا ٹولہ تھا، اس نے ایک میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، یہ کب جا رہے ہیں بیرون ملک واپس؟ نہیں، وہ وزیر خزانہ ہے، وہ انشاءاللہ 5 سال پورے کریں۔ ایک میری بات یاد رکھیں، انشاءاللہ 5 سال یہ حکومت پورے کرے گی۔ کوئی بندہ نہیں ملا جس کو وزیر خزانہ، اسحاق ڈار صاحب کو کس نے آؤٹ کیا؟ اسحاق ڈار صاحب ہے، دروازہ کھولے۔ اسحاق ڈار صاحب کو کس نے آؤٹ کیا وزیر خزانہ؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب ٹھیک ہے، وہ وزیر خزانہ وہ بھی رہے ہیں۔ آپ وہی جو فیصلہ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، ملک 5 سال پورے کرے گا، انشاءاللہ جمہوریت چلے گی۔